بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر شریف کا 40واں سال تھا۔ خاکدان گیتی میں رسالت محمدی کا اعلان وقت اب بہت قریب آ چکا تھا۔ کائنات کا ذرہ ذرہ فاران کی چوٹیوں سے نشر ہونے والے پیغام کے لیے گوش بر آواز تھے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اس وقت مکہ کے صرف ایک دیانتدار اور فیاض تاجر تھے۔ اسی درمیان میں انہیں تجارتی مہم پر ملک شام کا ایک سفر درپیش ہوا اور وہ ضروری تیاریوں کے بعد روانہ ہو گئے۔ ان کے ہمراہ ان کا وفادار غلام بھی شریک تھا۔ راستہ طے ہوتا رہا، منزلیں بدلتی رہیں۔ ہفتوں چلتے چلتے اب ملک شام کی سرحد قریب ہو گئی۔ عربی سوداگر کا مختصر سا قافلہ اب ملک شام کی حدود میں داخل ہو چکا تھا۔ ایک دن ایسا ہوا کہ ایک لک و دک صحرا سے گزرتے ہوئے شام ہو گئی۔ حیرانی کے عالم میں اونٹنی کی مہار تھامے ہوئے تیز تیز قدموں سے چلنے لگے کہ فضا میں رات کی تاریکی جذب ہونے سے پہلے پہلے جنگل کی حدود سے باہر نکل جائیں۔ رحمت باری شریک حال تھی۔ چند ہی قدم چلنے کے بعد جنگل کی حدود ختم ہو گئی۔ ویسے یہ کہنے کی ضرورت نہیں ہے کہ مسافر کی شام کتنی ہی اداس اور اندوناک ہوتی ہے۔ بحر ظلمات سے نکل آنے کے بعد بھی یہ فکر دامن گیر تھی کہ رات کہاں بسر کی جائے۔ خدا کی شان کہ تھوڑی ہی دور فاصلے پر عیسائیوں کا ایک کلیسا نظر آیا۔ آبادی کا نام و نشان دور دور تک جان ہی جان میں آ کہ رات گزارنے کے لیے ایک پناہ گاہ تو مل گئی تھی۔ قافلے کی اونٹنی کلیسا کے سامنے پہنچ کر کھڑی ہو گئی۔ سنسان ویران میں آدمیوں کی آہٹ پا کر ایک شخص باہر نکلا اور حیرت و تجسس کے ساتھ دریافت کیا، آپ لوگ کون ہیں؟ کہاں سے آ رہے ہیں؟ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے جواب دیا، ہم عرب کے تاجر ہیں۔ مکہ جہاں خدا کا محترم گھر ہے وہیں ہمارا مسکن ہے۔ ملک شام جاتے ہوئے غالباً راستہ بھول کر ہم ادھر نکل آئے۔ کلیسا میں ایک رات بسر کرنے کی اجازت چاہتے ہیں۔ اس شخص نے جواب دیا، یہ کلیسا عیسائی مذہب کے ایک بہت بڑے راہب کی عبادت گاہ ہے۔ ساری دنیا سے اپنا رشتہ منقطع کر کے 100 سال سے یہاں یاد الہی میں مصروف ہے۔ صرف مجھے یہ اعزاز حاصل ہے کہ میں ان کے قریب جا سکتا ہوں۔ میرے سوا کسی کو ان کی خلوت گاہ میں قدم رکھنے کی اجازت نہیں۔ مجھے ان کی خدمت میں رہتے ہوئے 25 سال ہو گئے۔ ٹھیک ایک شیخ کی طرح انہوں نے ہماری روحانی تربیت کی ہے۔ سلسلہ کلام جاری رکھتے ہوئے کہا، اور جہاں تک رات بسر کرنے کی اجازت کا سوال ہے تو اس کے متعلق کلیسا کی ایک نہایت مشکل شرط ہے، اور وہ یہ ہے کہ یہاں رات وہی بسر کر سکتا ہے جس کے دامن زندگی پر گناہوں کی علائش کا کوئی دھبا نہ ہو۔ اس کی گفتگو تمام ہو جانے کے بعد حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے ارشاد فرمایا، لیکن تمہارے شیخ کے پاس کسی کی اندرونی حالت جاننے کا کیا ذریعہ ہے؟ کیونکہ کسی بدکار کی پیشانی پر اس کی مجرمانہ زندگی کی فہرست کندہ نہیں ہوتی۔ ایسی حالت میں کلیسا کی اس شرط سے نیکوکار مسافروں کی حق تلفی کا امکان بہت زیادہ بڑھ جائے گا۔ اس لیے بہتر ہے کہ اس شرط کو منسوخ کر دو، پھر وہ ذریعہ بتاؤ جس کے بل پر بدکاروں نیکوکاروں کے درمیان خطہ امتیاز کھینچا جا سکے۔ ہزار حسن زن کے باوجود ایک معقول سوال کی ضد سے وہ اپنے آپ کو محفوظ نہیں رکھ سکا۔ چند ہی جملوں میں ذہن کی بنیاد ہل گئی۔ بے بسی کی کشمکش میں اس نے جواب دیا، میں صرف اتنا کہہ سکتا ہوں کہ جب ایک بدکار انسان کے کردار کی نحوست شیخ کے تئیں محسوس ہو سکتی ہے تو کوئی وجہ نہیں ہے کہ ایک نیکوکار کی روحانی لطافت کے جانچنے کا ان کے پاس کوئی ذریعہ نہ ہو۔ اس جواب کے بعد حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ فوراً کہا، تو پھر جاؤ اپنے شیخ سے میرے متعلق دریافت کر لو۔ اگر انہیں میرے قیام پر اعتراض نہ ہو تو میں رات کا کچھ حصہ کلیسا کے ایک گوشے میں گزار لوں۔ سحر نمودار ہوتے ہی میں یہاں سے چلا جاؤں گا، ورنہ ایک مسافر ایک کھلے آسمان کے لیے یہ سایہ بہت زیادہ ہے۔ تھوڑی دیر تک پس و پیش کے بعد وہ راہب کے خلوت کدے میں داخل ہوا اور پیکر عجز و انصار بن کر
اسے یہ اطلاع دی کہ ملک عرب کے مکہ نامی ایک شہر سے 2 مسافر بھٹکتے ہوئے یہاں آ گئے ہیں اور کلیسا میں رات بسر کرنے کی اجازت چاہتے ہیں۔ ظاہری وجاہت کے لحاظ سے ان میں ایک آقا معلوم ہوتا تھا، جبکہ دوسرے کے چہرے سے ایک وفادار غلام کی علامتیں نمایاں ہو رہی تھیں۔ راہب نے تھوڑی دیر خاموش رہنے کے بعد دریافت کیا، کیا وہی مکہ جو پہاڑیوں کے جھرمٹ میں آباد ہے اور جہاں قدم قدم پر کھجوروں کے جھنڈ نظر آتے ہیں؟ خادم نے جواب دیا، میں نے یہ تفصیل نہیں معلوم کی، اگر اجازت ہو تو دوبارہ جا کر دریافت کروں؟ راہب نے کہا، ضرور دریافت کرو، اور جس سے تم آقا کہہ رہے ہو اس کا نام بھی معلوم کرتے آؤ۔ خادم نے یہ تفصیلات معلوم کیں اور راہب کے سامنے حاضر ہو کر اطلاع دی کہ مکہ کے بارے میں جو باتیں آپ نے دریافت کی ہیں وہ صحیح ہیں، اور وہ اپنا نام ابو بکر بتاتا ہے۔ ابو بکر کا نام سن کر راہب کی پیشانی پر کچھ لکیریں ابھر آئیں، جیسے حافظے پر زور دے کر وہ کوئی بات سوچنے لگا۔ تھوڑی دیر تک محویت خیال کی یہی کیفیت رہی، اس کے بعد اچانک کھڑا ہو گیا اور ایک مقفل صندوق میں سے وہ سیدھا کاغذات نکالے اور مضطربانہ کیفیت میں اسے الٹنے پلٹنے لگا۔ ورق الٹتے پلٹتے ایک صفحہ پر نظر جم گئی اور اچانک چہرے کے اتار چڑھاؤ سے ایسا محسوس ہوا جیسے کسی گمشدہ حقیقت کا سراغ مل گیا ہو۔ فوراً ہی بےتابی کے ساتھ وفادار خادم کو آواز دی اور کہا، مکہ کے سوداگر سے اتنی بار اور دریافت کر لو کہ اس کے باپ کا کیا نام ہے۔ خادم نے پھر آ کر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سے والد کا نام دریافت کیا اور واپس لوٹ کر جیسے ہی راہب کو اس کے والد کا نام بتایا تو اس نے اس نام کی اطلاع دی تو اس کی آنکھیں حیرت اور انبساط کی ملی جلی کیفیت سے چمک اٹھیں۔ جذبات کی ترنگ میں وہ کھڑا ہو گیا اور خادم کو حکم دیا، جاؤ بغیر کسی تاخیر کے اسے میرے خلوت کدے میں بلا لاؤ۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اٹھے اور اس کے پیچھے پیچھے راہب کے حجرہ خاص میں داخل ہوئے۔ کئی 100 برس کا بوڑھا راہب جس کی بھویں سفید ہو کر لٹک گئی تھیں اور ہڈیوں کے ڈھانچے کے سوا سر سے پاؤں تک جسم انسانی کا کہیں کوئی گداز نظر نہیں آ رہا تھا، خیر مقدم کے لیے کھڑا ہوا۔ حجرہ میں قدم رکھتے ہی ایک مدھم سی آواز کان میں آئی، اگر تم وہی ہو جس کی چند نشانیاں میرے پاس محفوظ ہیں تو آج تمہارے دیدار کا شرف حاصل کر کے میں ہمیشہ اپنی خوش نصیبی پر فخر کروں گا۔ یہ کہتے ہوئے راہب نے رضی اللہ تعالی عنہ کو سر تپا ایک بار سارے جسم کا جائزہ لیا، کبھی کتاب کے بوسیدہ ورق پر انگلی رکھتا، کبھی چہرے کے خد و خال کا مطالعہ کرتا۔ نوشتہ کتاب اور صحیفہ رخ کا کافی دیر تک تقابل کرنے کے بعد ایک مرتبہ عالم بے خودی میں آواز دی، رحمت نہ ہو تو اپنے داہنے ہاتھ کی کلائی ذرا میری آنکھوں کے قریب کر دو۔ کلائی پر تجسس کی نگاہ ڈالتے ہی اس کے جذبات قابو سے باہر ہو گئے۔ لرزتے ہوئے کہا، اجازت دو تو میں تمہیں امیر المومنین ابو بکر صدیق کہہ کر پکاروں۔ تحیر امیز لہجے میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، سمجھ میں بات نہیں آئی کہ صرف ایک رات بسر کرنے کے سوال پر کتنا بکھیڑا پھیلا دیا ہے تم نے۔ کبھی ہم سے مکہ کا جغرافیہ پوچھتے ہو، کبھی میرا اور میرے باپ کا نام دریافت کرتے ہو، کبھی 100 برس کا پرانا کاغذ لے کر میرے چہرے اور جسم کے نشانات کا جائزہ لیتے ہو، اور اب تم نے مجھے ایسے نام سے موسوم کیا، اجازت چاہی جس نام سے میرے باپ نے موسوم ہی نہیں کیا تھا۔ درآمدہ انسانوں کے ساتھ اس طرح کا مذاق ایک تاریک الدنیا راہب کو ہرگز زیب نہیں دیتا۔ یہ کہہ کر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ واپس ہی لوٹنا چاہتے تھے کہ راہب نے ان کا ہاتھ تھام لیا۔ آسمانی بشارت سن کر تم آزردہ خاطر ہو گئے، روئے زمین کی ایک محترم ہستی سے میں کبھی مذاق نہیں کر سکتا۔ تمہارے مقدر کے جو نوشتے میرے پاس محفوظ ہیں میں نے انہیں صرف پڑھ کر سنایا ہے۔ آج میری باتوں کا شاید تم یقین نہ کر سکو، لیکن سن لو کہ مکہ کے افق سے رسالت کا وہ خورشید انور بہت جلد طلوع ہونے والا ہے، جس کے جلوہ میں ایک روشن سیارہ کی طرح تم قیامت تک درخشاں رہو گے۔ آسمانی صحائف
میں آخری پیغمبر کے جلوہ گر ہونے کی جو نشانیاں بتائی گئی ہیں انہی کے ذیل میں تمہاری فضیلت اور تقرب کی جو نشاندہی کی گئی اس کی واضح علامتیں میں تمہاری شخصیت کے آئینے میں پڑھ رہا ہوں۔ ایک ہنگامہ خیز تحیر کے ہجوم میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کلیسا کے ایک حجرے میں آ کر لیٹ گئے۔ ساری رات راہب کی گفتگو بزم خیال میں گردش کرتی رہی، ذہن میں طرح طرح کے تصورات کا طوفان امڑتا رہا، ایک لمحے کے لیے بھی انہیں نیند نہیں آئی۔ صبح کو جب رخصت ہونے لگے تو راہب کی الوداعی ملاقات کا منظر بڑا ہی دردناک تھا۔ اشک بار آنکھوں سے پیشانی کا بوسہ لیتے ہوئے بوڑھے راہب کا یہ جملہ مکہ کی واپسی تک ان کے حافظے پر نقش رہا، تمہاری زندگی میں فیضان الہی کی جب وہ سحر طلوع ہو تو مجھے بھی فیروز بخت دعاؤں میں یاد رکھنا۔ کئی مہینے کے بعد آج حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی تجارتی مہم سے مکہ کو لوٹ رہے تھے۔ چلتے چلتے اب صرف ایک منزل کی مسافت رہ گئی تھی۔ کھجوروں کے جھنڈ سے گزرتے ہوئے راہب کے سوالات حافظے کی سطح پر ابھرنے لگے۔ ام القرا کی پہاڑیوں پر نظر پڑتے ہی ایک مانوی کیف سے دل کا عالم زیر و زبر ہونے لگا۔ فطرت الہی کی کوشش سے اونٹنی کی رفتار تیز ہو گئی۔ مکہ کی آبادی میں داخل ہوتے ہی کہیں سے ابو جہل نے دیکھ لیا۔ اس نے فوراً یہ خبر سنائی، شاید تمہیں معلوم نہیں ہوگا کہ تمہارے جانے کے بعد یہاں کیا گل کھلا ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا، کوئی اہم واقعہ رونما ہوا ہے تو سناؤ۔ ابو جہل نے طنز کرتے ہوئے کہا کہ عبداللہ کے بیٹے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے متعلق تم بھی جانتے ہو، اپنے قبیلے میں کتنا معزز اور ہر دل عزیز تھا۔ وہ کہتا ہے کہ میں خدا کا آخری پیغمبر ہوں، میرے پاس ایک فرشتہ آسمان سے وحی لے کر اترتا ہے۔ اب وہ اپنے آباء و اجداد کے خداؤں کی مذمت پر اتر آیا ہے۔ لات اور حبل کے سنگ آستاں سے باغی بنا کر وہ لوگوں کو ایک خدا کی پرستش کی دعوت دے رہا ہے۔ اس اقدام پر سارے مکہ میں غیظ و غضب پایا جاتا ہے اور آگ بھڑک اٹھی ہے۔ قوم میں تمہاری ذہانت اور سنجیدگی ضرب المثل ہے۔ عام طور پر تمہاری بات کا بہت زیادہ وزن محسوس کیا جاتا ہے۔ ہمیں امید ہے کہ اس فتنے کی سرکوبی میں تم اپنی بہترین صلاحیتوں کو مظاہرہ کر کے اپنی قوم کو شکر گزار بناؤ گے۔ ابو جہل کی گفتگو سن کر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نگاہوں کے سامنے ایک نئی زندگی کا مستقبل چمکنے لگا۔ راہب کی پیشین گوئی بظاہر حقیقت کے سانچے میں ڈھلتی ہوئی نظر آنے لگی۔ جذبات کے تلاطم پر قابو پاتے ہوئے انہوں نے جواب دیا، ابھی تو میں ایک طویل سفر سے واپس لوٹ رہا ہوں، چہرے کی گرد تک صاف نہیں کر سکا ہوں۔ بطور خود حالات و واقعات کا جائزہ لینے کے بعد کوئی رائے قائم کر سکوں گا۔ ابھی سر رہے راہ عجلت میں کیا کہہ سکتا ہوں۔ ابو جہل سے پیچھا چھڑا کر سیدھے اپنے گھر تشریف لائے۔ غلبہ شوق اور جذب مطلب نے اتنی بھی مہلت نہیں لینے دی کہ سامان اتار کر گھر میں قدم رکھتے اسی مسافرانہ سج دھج میں بنو ہاشم کے قبیلے کی طرف نکل پڑے۔ سیدھے ابو طالب کے گھر پہنچے اور سرکار اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بابت دریافت کیا۔ معلوم ہوا کہ وہ کوہ ابو قبیس کی طرف تشریف لے گئے ہیں۔ ایک نامعلوم وارفتگی شوق کے عالم میں جیسے ہی وہ کوہ قبیس کے قریب پہنچے، دیکھا کہ دامن کوہ میں سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک چٹان پر تشریف فرما ہے۔ عارض تاباں سے رحمت و نور کا آبشار پھوٹ رہا ہے۔ قدموں کی آہٹ پاتے ہی رخ اٹھا کر دیکھا اور مسکراتے ہوئے ارشاد فرمایا، مبارک ہو، تمہارا آنا مبارک ہو۔ خیر مقدم کا انداز بتا رہا تھا کہ وہ یوں ہی نہیں بیٹھے تھے، کسی نئے آنے والے کا انتظار تھا انہیں۔ اعلان نبوت کے بعد حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ پہلی ملاقات تھی۔ مسرتوں کے انوار سے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا چہرہ جگمگا رہا تھا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے نوشتہ تقدیر کا انجام دیکھنے کے لیے حیرانی کے عالم میں خاموش کھڑے ہی تھے کہ گل قدس کی پتیوں کو حرکت ہوئی اور کشور دل کو فتح کرنے والے ایک آواز فضا میں بکھر گئی، ابو بکر، کلام حق کی طرف سبقت کرنے والوں میں پیچھے آنے والوں کا انتظار نہ کرو،
اللہ کا آخری پیغمبر تمہیں حیات سرمدی کی دعوت دے رہا ہے، اسے بغیر کسی پس و پیش کے قبول کرو۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے سر جھکائے ہوئے جواب دیا، اللہ کے رسولوں کے متعلق میں نے سنا ہے جب وہ دنیا میں مابعوث ہوتے ہیں تو منصب رسالت کی تصدیق کے لیے اپنے ہمراہ کچھ نشانیاں لے کر آتے ہیں۔ میں بھی اپنے تئیں اطمینان قلب کے لیے کسی نشانی کا امیدوار ہوں۔ بعض مورخین نے یہ بات لکھی ہے، لیکن اکثریت کا یہی کہنا ہے کہ صدیق اکبر بغیر کسی دلیل کے طلب کیے اسلام میں داخل ہو گئے، اور راجح قول بھی یہی ہے۔ سرکار رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی طرف دیکھ کر فرمایا، نشانیوں سے گزرنے کے بعد بھی تمہیں اب تک نشانی کی احتیاج باقی رہ گئی ہے۔ کلیسا کی سنسان رات کو ابھی زیادہ دن نہیں گزرے، میری رسالت کی تصدیق کے لیے کیا آسمانی صحائف کے وہ نوشتے کافی نہیں ہیں جنہیں رات کی تنہائی میں اس بوڑھے راہب نے تمہیں پڑھ کر سنایا تھا؟ پھر تمہاری روح کا وہ اضطراب مسلسل جس نے تمہاری آنکھوں کی نیند اڑا دی ہے اور جو تمہارے گرد و غبار آلود چہرے کے ساتھ کشاں کشاں کھینچ کر یہاں لایا، کیا میری رسالت کے اقرار کے بغیر بھی اس تسکین کا اور کوئی سامان ہو سکتا ہے؟ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ یہ سن کر پکار اٹھے، یا رسول اللہ، سچ فرمایا۔ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور آپ اللہ کے سچے رسول ہیں۔ نبی مہربان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لانے والے سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سب سے پہلے انسان ہیں۔ ظاہری اعلان نبوت سے پہلے یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صادق اور امین کے لقب سے مشہور تھے۔ آپ کی سچائی پر اعتبار کرنے پر اور ایمان لانے پر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو صدیق کا لقب ملا۔ دوستو، آج کی ویڈیو آپ کو کیسی لگی کمنٹ باکس میں ضرور بتائیے گا۔